السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الٹا رکھا ہے، الٹا رکھ دی چاہے لکھی ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حیات النبی ہے۔ پہلے میں پوچھ کر آیا تھا، لیکن میں کیا بھول جاؤں تو اتنی جرأت نہیں کرنی چاہیے، وہ کوئی بات نہ کہیں میں اپنی طرف سے پہلے کہہ دوں ان کی طرف سے، کہ انہوں نے نہیں کہی میں اپنی طرف سے ان کی طرف سے اپنی طرف سے ان کی طرف سے کہہ دوں، سمجھے؟ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور دل میں کہوں میں بعد میں ان کو کہہ دوں گا میں نے آپ کی طرف سے کہہ دیا، تو یہ ٹھیک نہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے کچھ کیا حد سے باہر میرے پر مہربان ہے۔ میں نے ان سے پھر دوبارہ پوچھ لیا، جس کے بعد کوئی نعمت، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ دوبارہ پوچھ لیا، میں نے کہا میں آپ کی طرف سے جناب کی طرف سے ان سب کو کہہ سکتا ہوں عید مبارک، اور وہ آپ کو سلام کہتے ہیں، تو فرمایا کہہ دو۔ یہ کتنی بڑی عنایت ہے تم لوگوں پر، کتنی زبردستی خوشخبری ہے، خدا کی قسم۔ یہ اتفاق سے ہوتا ہے، دنیا میں اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے، نہ ہوا ہے نہ ہوگا، کہ اتنی گنجائش کرم کے تقاضے میں دی۔ تم خود تو ہم سے جڑے ہوئے ہو، جو بولتے ہو ہم تم سے بات چیت کر لیتے ہیں، لیکن تم اوروں کو بھی بیچ میں لاتے ہو، نہیں کہا کہ ان کے لیے بھی کہتے ہو کہ میں ایسے کہوں، ان کو کہوں، آپ کی طرف سے آپ کی یہ اجازت دیتے ہیں، تو فرمایا کہہ دو۔ اس لیے انہوں نے آپ کو عید مبارک کہی ہے، اور آپ کو کہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا جی نے آپ بھی جواب دینے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان کو بھی عید مبارک ہو۔ تو اس سے بڑی عید تمہاری کہاں ہوگی دنیا میں، نہ کسی کی ہو سکتی ہے، کہ تم خود تو باتیں کر لیتے ہو ہم سے، کہ مناسبت آتی ہے ہم نے چھوٹ دی ہوئی ہے تم کو، اور کئی باتیں پوچھ لیتے ہو، پھر ہم تم سے دل لگی بھی کبھی کر لیتے ہیں، جیسے کہ ہم نے کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں کام ہم کرتے ہیں نام تمہارا ہوتا ہے، اور بھی تم سے بیماری میں تم کو پوچھ لیتے ہیں خیر ہوگی، کوئی اور تمہارا مسئلہ ہوتا ہے تم پوچھتے ہو کیسے کریں، ہم تم کو بتاتے ہیں۔ اب ان کو بھی بیچ میں لے آئے ہو، نہیں کہا۔ میں کیا سوال رکھتا ہوں آپ کی طرف سے کہہ دو، تو انہوں نے آپ کو کہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ کو حضرت محمد جو دنیا میں سب سے بڑی سرکار، انبیاء کی سرکار، وہ بھی آپ کو کہتے ہیں عید مبارک ہو۔ ایک عام ہوتی ہے، یہ خاص امتیاز سے کہا ہے انہوں نے۔
بہت بڑی چیز ہے. کیا مجلس کرنی ہے؟ مجلس ہو گئی خلاص. اس سے بڑا کلام اور کیا ہو سکتا ہے؟ بھلا ہو گیا. اور سرکار پر جو جھوٹ بول دے اپنی جگہ جہنم میں بنا ہے. تو بیٹھے رہو، مجھ کو دیکھتے رہو، پھر نظر آ جائیں. اب کون سی باتیں کرنی؟ اس سے بڑی بات، اس سے بڑی عید، اس سے بڑا نعمت کون سی ہو سکتی ہے؟ سرکار نے امتیاز سے دخل دیا، کہہ دو ان کو، ایسے کہہ دو. يشقى صدقنك صغرتها شوية، خفتها منها. انت يشقى جواد، عبد الجواد اسمك. ذاك لندن هناك جب انہوں نے مبارک ہم سب کو کر دیا اور یہ کہہ دیا. کیا باتیں کرنی؟ ختم ہو گئی بات. اس سے بڑی رحمت کون سی ہوتی ہے؟ انہوں نے اسپیشل دخل دیا، امتیاز سے دخل دیا. دخل تو ساری امت میں ہے، عالمینیت، لیکن امتیاز نے اسپیشل دخل دیا اور سب ادریسیوں کو دخل دیا. باقی اس میں میرا ایک مشورہ ہے، جس سے ہو سکے، جب تک ہو سکے، ان کی ضرورت نہیں ہے. ان کی خوشی اور رضا کے لیے کہ میرے سبب سے ہوا ہے، تو تم کو میری طرف سے ان کو کہ ہم شکریہ سے شیخ امین کی طرف سے آپ کو ہدیہ کرتے ہیں، جب تک ہو سکے. کہ 100 کلو اللہ شریف یا 100 کلو شریف یا 1 یاسین، جب تک 100 کریں میری طرف سے ہدیہ کرتے رہیں. نیت میں ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے. اور دوسرا، جس کے دل کو چھوا ہے اس چیز نے، اتنی بڑی نعمت ہم کو شیخ امین کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے، امتیازی. ایک جو سے عام ہو تو سب کے لیے ایک امتیازی. تو خوشی میں کہتا ہوں، ورنہ میں بہت غنی ہوں، بہت مالدار ہوں، پیسے والا ہوں. نبی کے وسیلے سے مکانیں بناتا ہوں، دکانیں بناتا ہوں، شادیاں کرواتا ہوں، روٹا کپڑی مکان دیتا ہوں. وہ علیحدہ چیز ہے، لیکن وہ کیا محبت جس کا کوئی اظہار نہیں ہے. تو اس خوشی میں آقا جی کا منہ میٹھا کروائیں. مطلب یاسین شریف کا کہا ہے، اور کچھ ان کے لیے تحفہ ہدیہ دیں. آپ کی مرضی پر ہے، جتنا ہو. تکلف نہ کریں، اور ان کی ضرورت نہیں ہے تو مجھے بتانا چاہیے طریقہ. کیونکہ ایک دفعہ کہا تھا، بھی انہوں نے فرمایا تھا، کہا کرو ان کا امتحان لیا کرو، یعنی ان کے متعلق کہ مجھے کتنا چاہتے ہیں، تاکہ ان کو پتہ چل جائے گا نا کہ نبی سے اتنا محبت کا کہتے ہیں، ان کو ہے کتنی. جتنی محبت ہوتی ہے اس قربانی بھی پھر زبردست ہوتی ہے. جیسے ابو بکر صدیق
آقا جی کو ضرورت نہیں تھی، جیسے امتحان لے لیا کہ کچھ ہمیں ضرورت ہے یا کوئی ایسی بات کی، حضرت عمر نے کہا میں آدھا مال لے جاؤں گا، آج ابو بکر میں سے آگے نہیں نکلیں گے، اور صحابہ بھی لائے ہوں گے، اور ابو بکر صدیق سارے گھر کو صاف کر کے چلے گئے تھے اٹھا کے۔ تو انسان کرتا ہے خیرات یا صدقہ یا ہدیہ، گھر بار کا بھی حصہ رکھتا ہے، گھر والے بھی ہیں، کوئی آنے جانے والا مہمان بھی ہوتا ہے۔ تو انہیں سے پوچھا گھر میں کیا رکھا ہے، دیکھا یہ تو سارا کچھ لے آئے ہیں۔ تو کیسا جواب دیا، کتنی عظیم محبت والے تھے۔ کہا گھر میں ترکت اللہ و رسولہ، گھر میں آپ پوچھتے ہیں میں نے کیا چھوڑا ہے، میں نے اللہ اور حضرت محمد مصطفیٰ کو چھوڑا ہے گھر میں۔ حضرت عمر حیران ہو گئے، ہم سب ایسے تو نہیں ہو سکتے، لیکن واقعات سنانے سے کہ ہم بھی ان کے امتی ہیں، کچھ جذبہ پیدا ہوگا جو کسی سے ہو سکے، زکوٰۃ اور صدقے کا نہ ہو، اپنی مرضی سے جتنا۔ انہوں نے خدا کی قسم نہیں کہا میرے لیے یہ کرو یا نہ کرو، یہ میں کہتا ہوں کرنا چاہیے۔ میں آپ کو جوش دلانے کے لیے نہیں کہتا ہوں، نکالتا تو بہت کچھ چاہتا ہوں لیکن نہیں نکالتا ہوں، آپ جذبہ آئے گا بھائی ہم اتنا نکالیں۔ میں تو سب کچھ انہیں دے چکا ہوں، لیکن لیتا ہی رہتا ہوں ان سے ظاہر میں۔ تو میں 3 لاکھ نکالتا ہوں آقا جی کو تحفے کے طور پر، چاہے ان کے نام پہ مسجد میں خرچ ہو یا کسی کو دے دوں سیدوں کو، یا کسی کام میں خرچ کروں آقا جی کی محبت کے لیے، ان کو ایصال ثواب ہو جائے۔ 3 لاکھ رکھ دیا۔ زیادہ کروں گا تمہیں کو ہم بھی کریں، ایسے کام نہ کرو، ایک مقابلہ نہیں ہوتا، اخلاص کا 1 روپیہ بھی بڑا ہوتا ہے جو دل سے نکلے۔ یہ کوئی نکالے اور پھر پچھتاوے، میں تو نہیں کہتا ہوں، نہ نکالے تو نہ ہی پچھتاوے، کیا فائدہ تھا نکالنے کا۔ پتہ ان باتیں ٹھیک کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک باتیں کر رہا ہوں۔ اور آقا جی نے کہا جو تمہارے ساتھ نیکی کرے فکافئو، اس کو بھی خوش کیا کرو، تو مجھ کو بھی 1-2 آنے دے دیا کرو جو تمہارے دل میں آئے۔ 1-2 روپے ہیں، 100 روپے ہیں، یا میں لاکھ کا نام نہیں لیا، تمہاری ہوا نہ نکل جائے، کیونکہ مجھ کو خدا نے آقا کے طفیل بے نیاز کیا ہے، غنی کیا ہے، کروڑوں خرچ کرتا ہوں، کروڑوں آتے ہیں، تو مجھے بھی شاید بیچ میں کچھ تمہارا محبت کا دیا مل جائے، زکوٰۃ خیرات کا نہ دینا مجھے، یہ بھی میں نے بات کہہ دی ہے۔ اور بیچ میں کہتا مجھے بہت کچھ ہے، اور حقیقت میں ہے میرے پاس، کہ بیچ میں جیسے بدعقیدہ لوگ، ہر قسم کا آدمی آتا ہے، یہ کیا بولتا ہے کیا کہتا ہے، پھر جا کے بکواس کرے، ول آندہ ہے گل کرنے دا، وہاں سے جیباں خالیاں کرتیاں ہوتے ہیں، انہوں نے فقیر کر چھڈے گا، اس لیے اس کی بکواس کا جواب میں نے دے دیا، جو بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں ہر قسم کا آئے ہیں، اور شیطان کی عید بڑی عید ہو گئی ہے، تمہاری عید ہوئی ہے اور اس کو بھی کھول دیا گیا ہے،
ہتھکڑیوں سے، اور بھی اپنی فوج کو لے کے پھرتا ہے ادھر، کچھ کرو کچھ کرو کچھ کرو، پڑھو انہوں۔ تو اگر تم نے ذکر اللہ اور خدا کا ذکر نہیں چھوڑا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درود نہیں چھوڑا، ان کی محبت کو نہیں چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ پھر نبی وسیلہ ہے، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور خدا نے بھی کہا ہے اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، جو میرے بندے بن گئے، یعنی محبت والے بندے سچے، تو تیرا ان پر وار نہیں چلے گا۔ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ۔ تو وہ مایوس ہے اس طرف سے، لیکن آپ بھی بندے دے پتر بن جائے نا۔ مجھے باتیں کرنے میں بڑا مزہ آ رہا ہے، آپ کو بھی آ رہا ہوگا۔ کتنا اچھا دن ہے۔ پہلے بھی ایک دفعہ ان کی خبر دی تھی، اب بھی آقا جی نے کہا کہہ دو جا کے ان کو میرا سلام اور عید مبارک۔ اور بھی کوئی لفظ سے زیادہ بات نہیں کرتے، اگر کبھی بات چیت ہوتی ہے، اتفاق ہوتا ہے، ہر وقت میں نہیں کر سکتا بات ان سے، تو 1.5 سطر 2 سطر سے ہوتے، لیکن عجیب جملے ہوتے ہیں جس میں ایسے جملے ہوتے ہیں، میرے پیارے امین وہ ہے تمہارے پاس، سناؤ ان کو، لکھ کے رکھا ہوا، تاکہ آپ کو ان کی محبت پیدا۔ سب کے جن کا دروازہ کھلا ہے، تو تم بھی میری طرح ان سے فرق تو نہیں رکھتے، لیکن تم لوگ ان کے بنتے نہیں۔ جیسے میں نے کہا، انہوں نے کہا جو کسی کا ہو جاتا ہے اس کے کام میں دخل دیتا ہے۔ آپ سیاستدانوں کے پیچھے، اوروں کے پیچھے پھرتے ہو، وہ حیات النبی موجود ہے، حاضر ناظر ہے ہر وقت۔ اللہ کو حاضر ناظر کہو نہ کہو، اس نے خود بنائی کائنات، اس نے کیا حاضر ناظر ہونا ہے؟ تو ہر وقت حاضر ناظر ہے اللہ۔ اب بھی دیکھ رہے ہیں، میری سفارش سے انہوں سے میں سلام بھیجا کا کہہ دو، یہ تھوڑی بات ہے، اور میں سبب تمہارا بنا ہوں، تو تمہارے دل میں قدر ہونی چاہیے نبی کریم کی۔ اس لیے ابھی دوسری باتیں کرنے کو دل ہی نہیں کرتا، خدا کی قدر کیا باتیں کرنی۔ جو تم عید مبارک ہے ہمیں کہے، اس کو عید کا جواب دو، لیکن دل میں یہ رکھو کہ ہمیں تو عید مبارک ایسی ہو گئی ہے، کسی کی عید مبارک کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آقا نے کہہ دیا عید مبارک، السلام علیکم اللہ۔ ہاں یہ آقا جی سے پوچھا تھا نا، یہ لکھ لیا میں نے۔ آقا جی کے الفاظ سناؤں آپ کو۔ ایک دفعہ ایسے اتفاق ہوا، میں نے کہا ان کی آواز بھی ٹائپ کر لوں، تو آقا جی نے کہا نہیں ہوگا، اللہ نے قدر رکھی ہے نا کہ آواز ٹائپ مت کرو، کرو گے بھی نہیں ہوگی۔ عالی مرتبت ہے، سرداری ہے سارے جہان پر اور انبیاء پر۔ جیسے میں جملہ کبھی کہتا ہوں، نبیوں پہ بھی حکمراں محمد ہے، نبیوں پر بھی۔ ہم تو وغیرہ نتو خیر ہے، ہمارا کیا شمار ہے، لیکن انہوں نے ہم لوگوں پر بھی نظر رکھی ہوئی ہے۔ کا شفاعتی لأہل الکبائر لامتی، میں ان کی بھی سفارش کروں گا جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں میری امت کے۔ دیکھو تو وہ شعر ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو کبھی، یاد ان کی اپنی عادت کیجیے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو کبھی، یاد ان کی اپنی عادت کیجیے۔ ہاں کہتے یا رسول اللہ مت کہو کم وقت۔ پھر بھی واقعات سنائے تھے۔ تو محبت والے کہتے ہیں، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ یا رسول اللہ کہیں، یا رسول اللہ۔
اتفاق ہوا. ایک صحابی نے دوسرے کہا کیا بات ہے؟ بولا ٹانگ میں درد ہے. پنڈلی میں کہاں تکلیف ہے مجھے؟ تو انہوں نے کہا جس سے زیادہ محبت ہو اس کا نام آتا ہے. کس سے تم کو زیادہ محبت ہے اس کا نام سناؤ. اس نے کہا واہ محمد یہ یا رسول اللہ سے زیادہ. اس کی ٹانگ اسی وقت ٹھیک ہو گئی. اور پکی حدیث ہے، لوگوں کو بھٹکاتے ہیں. بس آقا جی نے کہا ہر وقت، میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ ہر وقت ایسے نہ کہو یا رسول اللہ، کبھی کہہ دیے کبھی چپ ہو گئے. یہ تکیہ کلام مت بناؤ تاکہ خدا اللہ کو بھی پکاریں تو لوگ تشویش میں نہ پڑ جائیں. باتیں بس یا رسول اللہ کہتے ہیں یا اللہ چھوڑ دیتے ہیں. یا اللہ کہنے چاہیے کہا یہ کہنے میں حرج نہیں ہے. کہا تکیہ کلام مت بناؤ کہ کبھی کبھی کہہ دیا کرو، ہم تو ہیں ہر وقت. تو طریقہ ہوتا ہے سمجھانے کا. یہ کوئی بھی ہمارے بھائی ہیں اہل سنت میں، وہ طریقے سے کار ان کا جیسے نہ کچھ حکمت کا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں شرک ہے. شرک تو نہیں کرتے وہ، لیکن شرک کی طرح ہو جاتے ہیں. ہر وقت سرکار کا کرم ہے، سرکار کا کرم ہے. میں سرکار کو حاضری دینے گیا تھا، ہر کرو بھائی اللہ کا بھی نام لو، سرکار کا بھی نام لو، لیکن طریقے سے اور حکمت سے اور مناسبت سے ہوتا ہے. تو وہ ایسے نہیں کرتے. سرکار کا کرم، سرکار کا کرم، سرکار کا کرم کرم، سرکار کرم کرم. اللہ کا کرم ختم ہو گیا. اللہ کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ کو سرکار نے کرم کا خزانہ بنایا ہوا ہے. کہا خزانے میرے ہیں، دولت میرے پاس ہے. خزانے کی کنجیاں سب محمد مصطفیٰ کو دے دی ہیں. اوتیت مفاتیح خزائن الارض، خزانے جو زمین کی کنجیاں ہیں وہ سب اللہ نبی کے اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں دے دی ہیں. خزانے کی کنجیاں، مفاتیح خزائن الارض، خزانے کی کنجیاں ساری. اللہ موتی، اللہ تم کو دیتا ہے، لیکن دیتا کہاں سے؟ کہا یہ صحیح حدیث ہے کہ اللہ موتی، اللہ دینے والا ہے. میں نہیں کہ میں دینے ہوں، لیکن اللہ مجھے دیتا ہے، میرے ذریعے تم کو دیتا ہے. تو کہا اللہ موتی، اللہ دیتا ہے. وَأَنَا قَاسِمٌ، میں تقسیم کرتا ہوں. تو پھر حدیث چھپانی چاہیے. یہ ایسی حدیثیں نہیں سناتے ہیں، طریقے سے آدمی سنائے انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے. خدا سے مانگو، نبی سے مانگتے شرک کرتے ہو. انسان باپ سے نہیں مانگتا ہے، وسیلہ حکومت سے نہیں مانگتا ہے، شیخ سے بھی نہیں مانگتا ہے. ایسے شخص کا کوئی واقعہ ہوا، کچھ محبت والا تھا، تنگ دستی میں تھا، تو آقا جی کہا مجھ سے کیوں نہیں مانگتے ہو؟ اللہ جیسے باپ کوئی بات ہوتی ہے، بیٹا چوک کہ بالکل مانگنا سی نا. ہم اللہ سے بھی مانگتے ہیں، نبی سے بھی مانگتے ہیں، لیکن اللہ سے مانگنا اس کا خدا سمجھتے ہیں، نبی سے مانگتے تو خدا نہیں سمجھتے، ان کو وسیلہ رحمت سمجھتے ہیں. اب سمجھ گئے؟ ہاں تو اس میں کیا ہو گیا؟ بیٹھے ہوئے شرک والے بیچ میں، جاسوس تمہارے باپ کے، شیطان بیچ میں. میں نے وضاحت کر دیے تھے ادھر شرک ورک نہیں ہے. ایسے محبت والے شعر بھی پڑھتے ہیں، کرم کرو یا رسول اللہ کی نگاہ کرم کرو. اب اس باتوں کو کیا زیادہ کرنا. آقا جی نے کہہ دیا حدیث مان لینی چاہیے جب ان کی حدیث ہے اللہ موتی، کہ اللہ ہی دیتا ہے. وَأَنَا قَاسِمٌ، نے کہ تقسیم میرے ہاتھ میں ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اسی سرکار کا کام کرتا ہوں. سرکار نے اتنا دیا ہے مجھے، روٹی کپڑا مکان سب کو ملتا رہتا ہے. پوچھو ان سے. وہ جو روٹی کپڑا مکان تم کو بوتے تھے، انہوں نے تمہارا روٹی کپڑا مکان بھی چھین لیا ہے. غریب مر رہے ہیں، ادھر کی روٹی کپڑا مکان اور شادیاں بھی دبا دب ہو رہی ہیں.
یہ صحیح بات ہے نہیں ہے؟ بتاؤ۔ اچھا جی، تو آقا جی کی باتیں پر ختم کرتے ہیں کہ میرے امین آپ کو سلام محبت اور بے انتہا پیار، آپ تسکین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی مجھے تم سے بہت سکون ہوتا ہے، آپ ہمیں بہت پسند اور محبوب ہیں، آقا جی نے مجھے کہا۔ اور میں نے یہ پوچھا اس کے بعد کہا اتنی باتیں کر کے کہہ دیا کریں، تو میں نے آپ کو کہہ دیا، وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کو عید مبارک ہو اور آپ کو السلام علیکم، یا آقا جی نے کہا۔ کتنی خوش قسمت انسان ہے تم لوگ، اور تم لوگ کو مسائل بھی کچھ سمجھا دیے اچھی طرح۔ چلو اب کیا بات کریں، بات تو ختم ہو گئی، ختم ہو گئی، اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی۔ سرکار نے عید مبارک کہہ دیا، اتنا کہ کیسے خوش قسمت ہو۔ سرکار کی نظر ساری کائنات میں ہے، مجھے کرنے والوں میں کہ تم پر خاص نظر کر دی، تم سے خاص امتیاز سے بات کی، تم کو خاص عید مبارک کی، اور کہا کہہ دیا کرے۔ میں نے کہہ دیا آپ کو، تو میں ان پہ رشک کرتا ہوں، میں ایویں نہیں ہوں کہ ایویں ہی ہے، آہو ایویں ہی ہے۔ یہ نبی کریم جس پر نظر رحمت رکھیں، کرم کے تقاضے کرے، اس کی سفارش سے لوگوں کو نوازیں، وہ ایویں ہی ہوں ہے۔ اب میری تالی بجاؤ نا تھوڑی۔ ابھی جاسوس ٹیپ بیچ میں آیا نا، جاسوس ٹیپ، ان میں نقص ہے تھوڑا، آقا جی کے میلاد کو پسند نہیں کرتے، بڑا جلتے ہیں اس سے، نقص آ گیا، رات دن بسترے لے کے پھر رہے ادھر ادھر۔ نبی نے معافی میں رکھا ہوا، ایک دعا کر رہا تھا، ہم تو نہیں ایسی باتیں کہتے، بریلی والا، ہم تو نہ بریلی والے ہیں نہ دیوبندی والے ہیں، ہم تو انشاءاللہ آقا والے ہیں۔ انگریزی کا لفظ بڑا پسند ہے مجھے، ہم محمدن ہیں، اللہ اللہ اللہ، ہم محمدن ہیں انشاءاللہ۔ اس بات کو ختم کرتا ہوں، عید مبارک آقا نے کرا دی، سب کچھ ہو گیا، بس چلتے چلو جی۔ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں ہو، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں ہو، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں ہو، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں ہو، کوئی نہیں ہے مگر دل میں۔ دل میں کوئی نہیں، دل میں وہ ہے کہ ان کی عظمت اتنی ہے جیسے کل اور پرسوں میں آیا تھا، کب آیا تھا، عظمت کی انتہا نہیں۔ ان کا حسب نسب ہے اور صحیح ہے، حسب نسب، بن فلان بن فلان بن فلان بن فلان، حسب نسب سب قبول کرتے ہیں۔ اللہ کا حسب نسب ہے استغفر اللہ، ایسے ان کی عظمت کا ٹھکانہ نہیں ہے حقیقت میں۔ یہ بھی تو حدیث ہے، اس سے نہ جایا کرو، آقا کو کوئی نہیں جان سکتا، آقا کا بھی حسب نسب نہیں ہے، کیونکہ اصل میں جو آقا کی حقیقت ہے ادھر سے نہیں ہے، ادھر سے ظاہر تم کو دکھایا گیا سمجھانے کے لیے، آسانی کے لیے۔ ان کی حقیقت اصل میں کہاں سے چلتی ہے؟ حقیقت اصل جس کو کہتے ہیں اصل الاصل، اصل اصل کیسے کدھر سے ہے؟ وہ اللہ کی ذات کی نور سے بنے ہیں،
بتاؤ، تو اللہ تو نہ پیدا ہوا ہے، نہ اللہ کا حسب نسب ہے، اور آپ کی پیدائش ادھر سے ہوئی ہے اصل. باقی ادھر سے طریقہ سمجھانے کا آپ کو سمجھ میں آسانی اور حکمت ہے. تو اللہ نے اپنے نور سے مٹھی بھری، اصل ادھر سے آنا. اس مٹھی کو پکڑ کر اللہ تعالی نے کہا کونی محمدن، اے نور تو محمد بن. ادھر سے فکانت ہی محمد ابن عدنان. دیکھا، اسی آقا کی عظمت کو کوئی نہیں جان سکتا. کہنے کی نہیں عظمت سلطان مدینہ، کس منہ سے بیاں ہو عظمت سلطان مدینہ. آپ بشر کہتے ہیں، بشر ہیں، بشر کی صورت میں آئے ہیں، اور حقیقت میں کیا ہیں وہ بتا دیا میں نے. حقیقت میں وہ بھی ہیں، بشر بھی ہیں. تو ان مسئلوں کو نہیں چھیڑنا چاہیے. اس لیے آقا جی ایک دفعہ 2 حرفوں میں بات ختم کر دی. کوئی اتفاق ہوا تھا، میں نے پوچھا، کہا جو کچھ بھی سمجھتے ہو مجھے. کہا یعنی تم سمجھتے میں سب کچھ ہوں. دیکھو آگے کیسے لفظ گئے، بس ایک خدا نہیں ہوں، باقی سب کچھ ہوں. وہ خدا نہیں، وہ خدا نہیں، وہ خدا سے مگر جدا نہیں. وہ خدا نہیں، وہ خدا نہیں، وہ خدا سے مگر جدا نہیں. وہ ہیں کیا مگر، وہ ہیں کیا نہیں، وہ ہیں کیا مگر، وہ ہیں کیا نہیں. ان کی تمنا نہیں تو کچھ بھی نہیں، ان کو نہ پایا تو کیا پایا. وہ کیا عشق محمد کے بغیر بینا عشق آقا خدا بھی ملے نا. بینا عشق آقا خدا بھی ملے نا. بینا عشق آقا خدا بھی ملے نا. جو شاہ تک نہ پہنچا وہ رسوا مارا ہے. تک نہ پہنچا وہ رسوا مارا ہے. جو شاہ تک نہ پہنچا وہ رسوا مارا ہے. شیخ کے گرد حالا ہے ایک نور کا. شیخ کے گرد حالا ہے اللہ. کبھی اچھے آقا کبھی اچھے اللہ. کبھی اچھے آقا کبھی اچھے اللہ. کبھی اچھے آقا کبھی. شیخ کا روپ سیرے خدا نبی. شیخ کا خدا نبی رنگے آقا کبھی رنگے اللہ. کبھی 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 شیخ کے ہاتھ میرے مدد مصطفیٰ. شیخ کے ہاتھ
چاہے دکھائے محمد ابھیشیک چاہے دکھائے بہت بڑی آب ہے جب میں کافر کافر کا میں تو نہیں ان کو کافر کہتا تھا کم بخت بدبخت خدا ان کو ہدایت دے مگر میں کافر ہوتا تو میرے پاس یہ قدرت ہوتی میں جب چاہوں رسول اللہ کو دکھا دوں اور ایسے کر کے میں نے دکھایا ہے بعضوں کو کہ 1.5 گز کا فاصلہ بیٹھے ہوئے تو ان کا دیکھ لو بیٹھے ہوئے اللہ دنیا میں کسی نے نہیں کیا ہے نہ کر سکے گا آقا جی مجھ کو جانی کہا ہے آقا جی نے کہا تم سب سے جدا ہو تم سب سے جدا ہو دینا خدا کی کہ تمہارے جیسا نہیں نہ ہوگا نہ آئے گا قیامت میں ان کے درمیان میں شیخ صاحب کو نکال دیا انہوں نے ہمیں ڈائریکٹ معاملہ 24 گھنٹے آقا جی سے رہتا ہے 24 گھنٹے بیچ میں کوئی نہیں ہے اور فرمایا سے کبھی نہیں ہوا نہ قیامت تک ہوگا ایک تم واحد ہو کہ تمہارا میرا ڈائریکٹ معاملہ رہتا ہے اللہ بس چپ السلام علیکم کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں ہو کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں ہو کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں ہو کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں ہو کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں